بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربنا وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج عن عبادك في غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي العراق وليبيا والسودان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیمہ باب 4 اقوام متحدہ کا چارٹر. فلسفہ انسانی حقوق کا مختصر خلاصہ. 17ویں صدی عیسوی میں جب یورپ کی ابتدا ہوئی، جدید یورپ کی ابتدا ہوئی، تو اس دور میں جو فکر و برکت سامنے آئی اسے سرمایہ دارانہ انفرادیت سے تعبیر کیا گیا. سرمایہ دارانہ انفرادیت یہ ہے کہ انسان کسی کا عبد نہیں بلکہ وہ آزاد ہے. آزاد ان معنوں میں کہ وہ جو چاہے چاہ سکے اور جس کی خواہش ہے اس کا نفس اسے حاصل کر سکے. خواہشات بے پناہ ہے. انسان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بنیادی طور پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ سرمایہ ہے، اور جس کے ذریعے تمتع فی الارض کے زیادہ امکانات وقوع پذیر ہوتے ہیں. سرمایہ دار اس کی وضاحت تھوڑی سی کر لیں، پہلے بھی کرتے ہیں لیکن بار بار کیونکہ یہ اجنبی چیزیں تو اس کو بار بار سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آزادی کا مطلب ہے کہ انسان جو چاہے کرے، تو خود مختاری بھی کہتے ہیں. اپنا مختار آپ ہے. ظاہر یہ بندگی کی ضد ان معنوں میں ہے کہ بندہ جو ہے اس کا مختار جو ہے رب العالمین. اور اگر کوئی دنیاوی مختاری ہیں تو وہ اس مختاری کے لیے ہی ہے، اور اس کے ضمن میں اس میں رسول کی اطاعت بھی آ جاتی ہے، امراء کی اطاعت بھی آ جاتی ہے، والدین کی بھی رب العالمین کی اطاعت کے لیے ہے، اور اس کی اطاعت کا جزو. تو ان معنوں میں خود آزادی اور بندگی جو ہے ضد ہے. اور انسان کی آزادی کا مطلب، خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے جو چاہے کرے. یہ چاہت جو ہے یہ خواہشات تو عملاً جو ہے انسان کی حکمرانی مطلب ہے خواہشات کی حکمرانی، کہتے ہیں سوورنٹی آف ڈیزائر. تو جب آپ آزادی کو قبول کرتے ہیں بندگی کے مقابلے میں، تو آپ خواہشات کو اپنا رب بناتے ہیں، اپنا خدا بناتے ہیں، الہ بناتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں ہے کہ مطلب کیا تم نے اس ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا یا الہ بنا دیا. اور خواہشات کی حکمرانی کی راہ میں جو سرمایہ داری، اس کا سرمایہ داری سے ابطال، تو خواہشات کی حکمرانی کی ایک شکل جو ہے سرمایہ داری. یہ سب سے ایڈوانس اور کنسسٹنٹ شکل ہے. اور انسانی خواہشات کی حکمرانی اس لیے کام نہیں ہوتی کہ انسان کی خواہشات ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہشات جو اللہ محدود ہیں.
یہ سرمایہ داری کا بنیادی اور وسائل جو ہے محدود ہے ان کے مقابلے. تو اس تحدید جو ہے انسانی خواہش پہ یا انسانی ارادے پہ کئی تحدید ہے، مطلب نظریاتی تحدید ہے تو مذہب اس کے مقابلے میں لبرلزم وغیرہ کو ہے، لیکن یہ کہ جو ٹیکنالوجی تحدید ہے تو اس میں سائنس آ گئی، اور دوسری جو وسائل کی تحدید ہے اس سے بالا ہونے اور اس کو اسکیرسٹی کہتے ہیں سے اوپر اٹھنے، تاکہ انسان کی جو خواہشات پہ وہ تحدید جو ہے کم سے کم ہو اور بالآخر ختم ہو. اس کا جو ذریعہ ہے وہ سرمایہ داری ہے، کیونکہ سرمایہ داری کا یہ مقصد ہے کہ بڑھوتری پر آئے، بڑھوتری کے ذریعے اس اسکیرسٹی یا کمیابی کو اوورکم کیا جا سکے اور غالب آئے. اسی کو جنت کہتے ہیں، کیونکہ جنت میں یہ ہے کہ آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا، اور یہ دنیاوی جنت کا کیا اسی کو اس کو پروگریس کہتے ہیں. جو یوٹوپیاز ہیں، چاہے وہ لبرل یوٹوپیا ہو یا کمیونسٹ یوٹوپیا، وہ دنیا میں جنت بنانے کی ہی کوشش ہے. اور اس لیے مطلب انہوں نے اب تو اتنا نہیں کہتے، لیکن یہ بھی تھا کہ موت پہ بھی قابو پا لیں گے وغیرہ وغیرہ. تو ابدیت اور سرمدیت جو شیطان نے برغلایا تھا، ملک لا یبلا جس کو کہتے ہیں، وہی اس کی ایک شکل ہے. اچھا جی، سرمایہ داران انفرادیت ماں بعد الموت سے بحث نہیں کرتی. اس کے نزدیک موت اختتام زندگی ہے. چنانچہ سرمایہ داران اقلیت میں جس طرح ماں بعد الموت کی بحث نہیں، اس طرح ماں قبل پیدائش کا سوال بھی خارج از بحث ہے، کیونکہ دنیا مرکزیت اس کی اساس ہے. تو موت کو بھلانا جو ہے سرمایہ داری کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ لوگ موت کو بھول جائیں، کیونکہ اگر موت کو یاد کریں گے تو پھر یہ سب بکواس کو قبول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح ماقبل پیدائش کا سوال بھی خارج ہے، الستو بربکم، ظاہر ہے. مغربی فکر کے جتنے بھی کلاسیکل مفکر ہیں ان کے نزدیک انسان اسی معنی میں قائم بذات، یعنی خود مختار اور اپنا خالق خود ہے کہ یہ زندگی انہی الا حیاتنا الدنیا، یہ مطلب پرانے زمانے کے مشرکین نے بھی یہی کہا تھا، تو قرآن دہریہ کا انہی الا حیات الدنیا، انہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. There is nothing but our life of this world. We die and we live and we are not going to be resurrected. تفسیر ما حیاتنا الا فی هذه الدنیا يموت الآباء منا ويحيى الأبناء وما نحن بمخرجین احیاء مرة اخرى. یہ بنیادی جو ہے انہی الا حیات الدنیا نموت ونحیا، یموت اناس ویحیا اناس وما نحن بمبعوثین. ٹھیک ہے جی، تو یہ پرانا ہے، لیکن یہ کہ سرمایہ داری اس کا ایک پورا ایک نظریہ گھڑتی ہے اس کی بنیاد. اس فکر کا مقدمہ 5ویں صدی قبل مسیح کے یونانی فکر میں ملتا ہے. یونانی مفکر پروتاگورس کہتا ہے انسان کائنات کی تمام اشیاء کا پیمانہ ہے، میجر ہے. مین از دا میجر آف آل. یہ سوفسطائی تھا، یعنی وہ اس کائنات میں مقصود بذات ہستی ہے، اور وہ کائنات کی ہر شے کو اپنی مرضی اور منشا کے تابع کرنے کا حق رکھتا ہے. اور سرمایہ دارانہ انفرادیت الوہیت انسانی کا مظہر ہے. اس تناظر میں تہذیب مغربی کلمہ لا الہ الا انسان ہے، یعنی انسان کی الوہیت، اسی کو ہیومنزم کہتے ہیں. اور حقیقت میں وہ خواہشات کی حکمرانی ہے، اور خواہشات کی حکمرانی کی عملی جو شکل ہے وہ سرمایہ داری ہے.
اس کا جو وجوہات ہے ہم نے بتا دی. اصطلاح انسانی حقوق ہیومن رائٹس کا ترجمہ ہے. ہیومن کا مغربی فلسفے میں خاص مقام رکھتا ہے. ہیومن کا لفظ اس کا خاص معنی مطلب ہے. ظاہر ہے کہ ہیومن کا ترجمہ انسان کر کے اسے نہیں سمجھا جا سکتا. ہیومن مغربی فکر میں ایک خاص مفہوم کا فرد ہے. اس کے معنی مطلب اس کو جاننے کے لیے ہمیں لازماً مغربی فلسفے کے افکار کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. جب ہم ہیومن بینگ کی اصطلاح اور مغربی فکر میں اس کی وجہ وجود کو جان لیں گے تو ہمارے لیے انسانی حقوق کے چارٹر کا تجزیہ و محاکمہ کرنا آسان ہو جائے گا. یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں. کوشش کریں گے کہ اس کو یعنی زیادہ فریکوینٹلی کیا کہتے ہیں فریکوینٹلی تو اگلی بار اس پہ بات کریں کہ ہیومن کیا ہے اور انسان اور ہیومن میں کیا فرق ہوتا ہے. اسی سے سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی وصحبہ وسلم رحمتک.